بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 100 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لا ریب کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولا ریب فی المشہورۃ مبنی سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولا ریب فی المشہورۃ مبنی لتضمنہ معنی من منصوب المحل على انہ اسم لا النافیۃ للجنس العاملۃ على ان۔ اور لا ریب میں ایک قراءت مشہورہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، کیونکہ من کے معنی کو یہ شامل ہے اور منصوب المحل ہے، اس لیے کہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور وہ لا کے جو ان جیسا عمل کرتا ہے، کیونکہ لأن نقیضہا یا لأن تقتضیہا ولازمۃ للاسماء للزومہا، وفی قراءت ابی شعشع مرفوع بلا التی بمعنی لیس وفیہ خبرہ۔ اور فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ انا کی نقیض ہے، اور اسماء کے لیے اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ انا وہ لازم ہوتا ہے۔ اور ابو شعشع کی قراءت کے مطابق لا ریب یہ لا بمعنی لیسا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور فیہ بالاتفاق یہ لا کی خبر ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو لا ریب فی جو ہے یہاں سے لا ریب کی تحقیق مصنف ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا ریب میں دو قراءتیں ہیں، ایک قراءت مشہورہ ہے اور دوسری قراءت ابو شعشع ہے۔ ان کا جو مشہور نام ہے وہ سلیم بن اسود ہے، اور یہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ قراءت مشہورہ تو یہ ہے کہ لائے نفی جو لا ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور ریبا یہ مبنی ہے، اور منصوب المحل ہے جو لا کا اسم ہے۔ مبنی تو اس لیے ہے کہ نکرہ مفردہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، علامت نصب پر ہوتا ہے پھر مبنی۔ اب رہی یہ بات کہ نکرہ مفردہ مبنی کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکرہ مفردہ یہ من استغراقیہ کے معنی کو شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جواب میں ہوتا ہے من استغراقیہ کے۔ مثلا کسی نے کہا کہ حل من رجل، تو جواب میں ہوگا لا رجلا، کیا کوئی مرد ہے؟ تو جواب میں آئے گا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کسی نے سوال کیا حل من ریب، کیا کوئی شک ہے؟ تو جواب دیا لا ریبا، نہیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ نکرہ مفردہ مبنی کیوں ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ سوال میں جو چیز ملحوظ ہوتی ہے جواب میں بھی اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور چونکہ سوال میں من استغراقیہ موجود ہے لہٰذا جواب میں بھی من استغراقیہ کے معنی ملحوظ ہوں گے، اور حرف کے معنی کو متضمن ہونا یہ بھی سبب بنا ہے، لہٰذا نکرہ مفردہ بھی چونکہ حرف کے معنی کو متضمن ہے اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہوگا۔ تو حاصل یہ
کہ لا کا اسم میں جو ہے لا کا اسم یہ حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور منصوب المحل اس وجہ سے ہے کہ لا نفی جنس یہ انا کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح انا یہ اول کو نصب اور ثانی کو رفع دیتا ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اسی طرح لا نفی جنس اول کو نصب اور ثانی کو رفع دیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ لا نفی جنس انا کا عمل کیوں کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس کو انا کے ساتھ جو ہے وہ شبہ تضاد ہے، اور شبہ تجانس بھی ہے۔ شبہ تضاد تو اس لیے ہے کہ انا آتا ہے تحقیق اس بات کے لیے، اور لا نفی جنس آتا ہے تحقیق نفی کے لیے، تو گویا دونوں میں تناقض ہو گیا۔ پس احد النقیضین کو آخر پر محمول کرتے ہوئے لا کو ان حرف مشبہ بالفعل کا عمل دے دیا گیا، اور یعنی انا کا، اور تجانس اس طور پر ہے کہ جس طرح انا اسماء ہی پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا، اسی طرح لا نفی جنس بھی اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل و حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ تو گویا لزوم اسم کے اندر دونوں میں مناسبت ہوگی، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی نظیر ہوگی۔ تو پس احد النظیرین کو آخر پر محمول کرتے ہوئے لا کو انا کا عمل دے دیا گیا، اور چونکہ ریبہ مبنی ہے اس لیے محل نصب میں ہوگا۔ اچھا، حقیقتاً منصوب نہیں ہوگا، یہ محل نصب میں ہوگا، حقیقتاً منصوب نہیں ہوگا۔ اچھا، ابو شعشع کی قرات یہ ہے کہ لا مشابہ بلیس ہے، اور ریبہ اس کا اسم ہے جو مرفوع ہوگا اور مرب ہوگا، اور اس کی خبر منصوب ہوگی، مثلا کائنن، ثابتن وغیرہ۔ اب رہی یہ بات کہ قرات مشہورہ اور ابو شعشع کی قرات میں فرق کیا ہے، تو فرق یہ ہے کہ قرات مشہورہ موجب استغراق ہے، اور ابو شعشع کی قرات یہ مجوز استغراق ہے، یعنی قرات مشہورہ میں جمیع افراد ریب کی نفی درجہ وجوب میں ہے، اور ابو شعشع کی جو قرات ہے اس میں جمیع افراد ریب کی درجہ احتمال میں نفی ہے، درجہ وجوب میں نفی نہیں ہے۔ اچھا، قرات مشہورہ موجب استغراق اس وجہ سے ہے کہ نفی جنس مستلزم ہے جمیع افراد کی نفی کو، کیونکہ اگر ایک فرد کا بھی اس بات ہو گیا تو جنس کی نفی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب ایک فرد کا اس بات ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جنس کا بھی اس بات ہو گیا، اور جب جنس کا اس بات ہو گیا تو پھر نفی جنس کہاں رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنس کی نفی کے لیے تمام افراد کی نفی ضروری ہے، اور جب نفی جنس کے لیے جمیع افراد کی نفی ضروری ہے تو ثابت ہو گیا کہ نفی جنس مستلزم ہے جمیع افراد کی نفی کو، تو پھر نفی جنس کا موجب استغراق ہونا ثابت ہو گیا۔ اور ابو شعشع کی قراءت مجوز استغراق اس وجہ سے ہے کہ لا مشابہ بلیس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، اور اسم اس نکرہ کا مدلول فرد غیر معین ہوتا ہے۔ اب اس نکرہ میں دو احتمال ہیں، ایک معنی جنس کا اور دوسرا وحدت کے معنی کا۔ اب اگر معنی جنس کے اعتبار سے نفی کی جائے تب تو استغراق کے معنی حاصل ہو گئے، اور لا رجل کے بعد بل رجلان یا بل رجال کہنا درست نہیں ہے، اور اگر وحدت کے معنی کے اعتبار سے نفی کی جائے تو اس صورت میں استغراق کے معنی حاصل نہیں ہوں گے، اور بل رجلان اور رجال کہنا درست ہوگا۔ اب حاصل یہ نکلا کہ ابو شعشع کی قرات میں استغراق کے معنی کا احتمال ہے، وجوب کے درجہ میں نہیں ہے۔ اب لا ریب کا ترجمہ قرات مشہورہ پر ہوگا کہ قرآن میں نہ ایک ریب ہے، نہ دو، نہ تین، نہ زیادہ، یعنی جمیع افراد ریب منتفی ہیں۔ اور قرات ثانیہ میں ترجمہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ چونکہ اول احتمال کی بنا پر تو اوپر والا ہی ہوگا، لیکن ثانیہ احتمال کی بنا پر ترجمہ ہوگا کہ قرآن میں ایک ریب
نہیں بلکہ 2 یا 3 ریب ہیں۔ حاصل اس پوری بحث کا یہ نکلا کہ قرأت مشہورہ کی صورت میں جمعی افراد ریب حتماً اور قطعاً منتفی ہو جائیں گے، اور قرأت ثانی کی صورت میں جمعی افراد ریب حتماً منتفی نہیں ہوں گے بلکہ محض ایک احتمال کے درجے میں ہوگا۔ اور چونکہ جمعی افراد ریب کو منتفی ہونا بطور وجوب کے اولا ہے، وہ مقابلہ اس کے کہ جمعی افراد ریب منتفی ہوں بطور جواز و احتمال کے، بس اس وجہ سے قرأت مشہورہ اولا ہے بمقابلہ قرأت ابو شعشع کے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قرأت مشہورہ کی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا، اور سوال نمبر 2 یہ ہے ابو شعشع کی قرأت کے مطابق ترجمہ کیوں ہوگا اور کیا ہوگا، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔